صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، تو اس میں یہ رہ گیا ہے تھوڑا سا، تو آج اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث اب ان سے مجھے وہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ اپنے ماں کی اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، لیکن سنا کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ سوچیں اس بات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو جنت کی سیر کروائی ہے، اور وہاں پر نعمان بن حارثہ آپ کے ایک صحابی ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں مدینے میں، لیکن آواز کہاں سنائی دے رہی ہے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی۔ دیکھو، آج یہاں بات کر رہے ہو تو امریکہ میں سنائی دیتی ہے، اور امریکہ کی بات اٹلی پہ سنائی دیتی ہے، اور اٹلی کی بات یہاں پہ سنائی دیتی ہے۔ کیا مدینے کی آواز جو ہے نا وہ جنت میں سنائی نہیں دے سکتی؟ پہلے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے پہنچ گیا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو جب پوچھا گیا کہ میں حارثہ کو تو چھوڑ کے آؤں وہاں ادھر مدینے میں، تو یہ جنت میں پہنچ گیا ہے، جنت میں آواز آ رہی ہے، قرآن وہاں پڑھ رہا ہے، آواز کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں۔ تو پوچھا گیا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اور جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ساری جنت کو سنایا جاتا ہے۔ اب یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، جو آپ کے کام ہیں وہ ماں کو خوش کرنے والے ہیں، یا ماں کو کیا بتاؤں اب آپ کو؟ سوچیں ذرا، خود سوچیں، اب دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے ہم خود سوچیں، سارے سوچ رہے ہو؟ تو خوش قسمت ہے وہ کہ جس کی والد اور والدہ دونوں خوش ہیں اس سے، لیکن فکر کا مقام ہے ان بچوں کے لیے کہ جن کے والدین ان سے دکھی ہیں، ناراض ہیں۔ حالانکہ دکھی کس بات پہ ہے؟ کھانا نہیں کھاتا تو ماں کو دکھ ہوتا ہے، کہنا نہیں مانتا، سامنے پاپڑ کھا رہا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو راضی کرنا کوئی مشکل ہے نہیں ہے، بالکل آسان ہے، تو اس لیے کریں گے کوشش اس کی۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایسے وقت حاضر ہوئے کہ وہ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سحری کے کھانے پہ بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کھانے کی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک شوارہ ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی پی لے، اس لیے روزہ داروں کو اس میں ہم خرامہ ہم ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ہم خرامہ ہم ثواب، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کھانا بھی کھا رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو خاص طور سے اہتمام کرے اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے۔ افراط و تفریط اس کا کیا مطلب ہے؟ افراط و تحریف اس کے لیے مضر ہے۔ اب کیسے؟ اب اس کو سمجھو کہ کیا مطلب ہے، کہ اتنا کم نہ کھاوے کہ عبادت نہ کی جا سکے، اتنا کم بھی نہ کھائے، کہ وہاں بات سنی تھی نا کہ کم کھانا چاہیے، وہ کہتے اتنا بھی نہ کم کھائے کہ پھر کام کرنے میں دشواری ہو، پڑھنے میں دشواری ہو، عبادت کرنے میں دشواری ہو، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ پھر دن بھر
دن بھر جو ہے نا وہ کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر اتنا بھی زیادہ نہ کھا لیں کہ پھر جو ہے نا یہ معاملہ ہو جائے۔ یعنی افراد و تفرید کا مطلب نہ کم اور نہ زیادہ۔ خود ان حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک شوارہ یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقل حدیث میں بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی مدافر اس وقت تک ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت کا ہے۔ سحری کے بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت بھی ذکر کی توفیق ہو جائے۔ تو اس کے بعد روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی خواہشات ہیں ان کو توڑنا مقصود ہے۔ سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ مسلط بالکلیہ فوت ہو جائے۔ یہ تو بہتر نہیں کہ اس کے علاوہ حسب حیثیت ضرورت مختلف ہوتا رہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول یہ ہے کہ اصل سحور افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلا طلباء کی جماعت کو اس لیے تقلیل تام منافع صوم کے خاص ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو، یہ تھوڑے سے لفظ مشکل ہیں، ان کو میں آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ وہی بار بار بات آ رہی ہے کہ کھانا میں اتنا زیادہ بھی نہ کھایا جائے اور نہ اتنا کم کھایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما کر سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا۔ ہاں یہ کچھ گنجائش ہے کہ جب سفر میں ہوں، بیمار ہوں، تو اس لیے اس موقع پر جو ہے وہ اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ یا میں فارغ سے نقل کیا ہے، سہال بن عبد التستری 15۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ایسے لوگ بھی ہو کے گزرے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ صرف ایک دن کا نہیں۔ اب یہ سنیں ذرا، آپ کو جو ہے نا حیرانگی ہوگی۔ شرح احیاء ایک کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کھا لیا ہے تو مسلسل جو ہے نا وہ 15 دن تک جو ہے نا وہ اسی کو چلاتے تھے، اور ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور رمضان المبارک میں، کیونکہ یہ تو عام روٹین تھی نا ان کی، لیکن رمضان المبارک میں سنت ہے نا سحری کھانا، تو اس لیے تھوڑا سا سحری میں اور افطاری میں کھا لیتے تھے۔ رمضان المبارک میں ایک لقمہ، اب یہ دیکھیں رمضان المبارک میں، یہ ویسے ہمارے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ اب ہم اگر ایک لقمہ صبح اور ایک کھا رہیں گے تو بس پھر تو گئے کام سے، کیوں بھی ہے صاحبہ، جنہوں نے 4 5 پروٹھے کھانے ہیں انہوں نے 2 4 لقمے اگر کھا لے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہو کے گزرے ہیں کہ جو ایک دفعہ کھانا کھا لیتے پھر 15 دن کے بعد کھاتے ہیں۔ یہ رمضان سے ہٹ کے کی بات ہے۔ اب رمضان میں کیونکہ سحری اور افطاری جو ہے نا سنت ہے، اس لیے ایک لقمہ سحری میں اور تھوڑا سا افطاری میں ایک، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار کرتے تھے، یعنی لقمہ صبح لے لیا اور افطار کر لیا۔ یعنی اللہ نے ان کو اتنی زیادہ طاقت دی ہوئی تھی کہ بس ایک دفعہ کھا لیا اور پھر ان کا یہ یقین تھا۔ آج ہمارا یقین کیا ہے کہ بھوک کھانے سے ختم ہوتی ہے، بھوک کھانے سے، ہم سب کا ہے، میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے، کہ بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھا لو بھوک۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ نہیں ہے اللہ والوں کا، وہ کہتے ہیں بھوک کھانے سے ختم ہے۔ اب یہ آپ کو پھر جاتے جاتے ایک لاجک بتا دوں، بھوک کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی ختم ہوتی ہے۔ اب اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے بھوکے ہیں، سب کے سب، اور سرید لایا گیا۔ سرید سمجھتے کل بتایا تھا نا، شوربے کے اندر بھیگی ہوئی وہ روٹی تھی۔ اب کھانے والے زیادہ ہیں اور صرف ایک پیالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ یہ سب کو کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے بھوک مینوں بڑی لگی سی، اب مجھے حکم ہو گیا کہ سب کو کھلاؤ۔ حالانکہ کہتے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن حکم کیا ہوا ہے
کہ سب کو کھلاؤ۔ اب حکم کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ تو کہتے ہیں میں نے نا سب کو تھوڑا تھوڑا شروع کر دیا دینا۔ جب ابو ہریرہ کی اپنی باری آئی تو پیالہ خالی ہو گیا۔ کہتے جب میری باری آئی نا تو پیالہ، یہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ پیالہ خالی ہو گیا۔ لیکن آپ میں سے اگر کسی نے یہ سرید بنا کے کھایا ہو تو برتن کے اندر نا اگر کچا بھی ہو تو اس میں کچھ ذرے رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے۔ کیونکہ اچھا تو ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہاں جی بچ گیا یا تقسیم ہو گیا؟ کہنے لگے سارا ہو گیا تقسیم۔ اب پتہ تو تھا کہ انہیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کیونکہ کئی دنوں کا تو فاقہ تھا۔ کہنے یہ میرے پاس لاؤ برتن، تو برتن لایا گیا اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرے لگے تھے نا وہ سارے اپنے ہاتھ سے وہ سارے اکٹھے کیے اللہ کے نبی نے، اور ایک چھوٹا سا، وہ کتنا کو ہوگا، چھوٹا سا لقمہ بنایا، کہا ابو ہریرہ پاس آؤ۔ وہ پاس آئے، جب پاس آئے تو کہا بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھا لو۔ تو ہاتھ سے لقمہ وہ جو بنا تھا، وہ جو ذرے اکٹھے کیے تھے ہیں، تو وہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور آپ نے ان کے منہ میں ڈال دیا۔ جو ہی وہ معدے میں گیا ہے، وہ خود فرماتے ہیں، کہتے وہ ایک لقمہ بھی نہیں تھا، ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ وہ خود فرما رہے ہیں، یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے یہ واقعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا سیر ہو گیا، جیسے پنجابی جی کہتے ہیں اتنا رج گیا کہ میں نے پتہ نہیں کتنا کھا لیا ہے۔ کھایا کیا تھا؟ ایک لقمہ بھی پورا۔ اچھا اب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر روٹی کے ذریعے سے بھوک ختم ہوتی تو جو لقمے کا وہ پتہ نہیں 10واں حصہ ہوگا یا 20واں حصہ ہوگا، اب وہ معدے سے جانے میں کیا وہ بھوک ختم ہو سکتی تھی؟ تو اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ بھوک بھی اگر آتی ہے تو کھانے سے بھوک ختم ہونے کے لیے اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ اس واقعے سے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ لیکن آج ہمارے جو نظریات بنے ہوئے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے نا تو کھانا کھا لو تو بھوک ہے، لیکن بھوک ختم بھی ہوگی تو تب۔ اب پیاس لگی ہوئی ہے، کہتے پانی پی لو تو پیاس۔ اب ایک اور واقعہ سنو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آتا ہے، جس بات کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جو بے نمازی آدمی ہوگا اس کو اتنی پیاس لگے گی، اب سمندر کا پانی پی لے گا سارا، سمندر کا بلکہ یہاں تک آیا 7 سمندر کا پانی پی لے گا تو اس کی پیاس، اب اگر پیاس پانی میں ختم ہوتی تو پانی کے تو 2 گلاس پی لیں تو 3 پی لیں، اب کہیں جتنا مرضی پیاس لگی ہوئی ہو 1 گلاس پی لیں، اس کے بعد دوسرا پی لیں تو تیسرا نہیں پیا جاتا، چلے تیسرا بھی پی لیں تو چوتھا پیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے 7 سمندر پی لے گا، کون؟ ایک بے نمازی، تو اس کی پیاس ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیاس پانی سے بھی نہیں بجھتی، بلکہ کیسے بجھتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے۔ تو اس لیے یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک اللہ کے نیک بندے، ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار بھی فرماتے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں، اور بھی سلف الصالحین ہزاروں واقعات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کے تائب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے دینی اہم امور میں نقصان۔ یہ تھا بھی آپ کا، لیکن خیر ہم اس لیول کے تو نہیں ہیں، تو اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو کھانا ہوگا، لیکن ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جو توحید کا ہے نا معاملہ، یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے ما سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اب اس میں یہ میں نے 1-2 واقعات سنائے ہیں کہ بھوک بھی اللہ کے خزانوں سے آتی ہے اور ختم بھی اللہ کی نیت سے ہی ہوتی ہے کہ اللہ چاہے گا تو بھوک ختم ہو جائے گی، نہیں تو وہ کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال بتائی، اسی طرح
وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ کہا کہ میں نے ساری مخلوق کی دعوت کرنی ہے، تو ایک مچھلی آتی ہے 6 ماہ کا پکا ہوا کھانا وہ ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ 6 ماہ پکا ہوا، انسان بھی لگے ہوئے ہیں، جنات بھی لگے ہوئے ہیں کھانا بنانے۔ ہوا کو حکم ہو گیا کہ یہ خراب نہ ہو، ہوا بھی چل رہی ہے، اور تو وہ ایک لقمے کے اندر سارا کھانا وہ مچھلی کھا گئی۔ اور وہ پھر کہہ رہی ہے، کیونکہ زبان سارے جانوروں کی سمجھتے تھے، سارے پرندوں کی سمجھتے تھے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی مہمانی میں تو آج بھوکی رہ گئی ہوں، مجھے تو اس طرح کے روزانہ اللہ 3 لقمے کھلاتا ہے، اب میں تو تیری مہمانی کے اندر آ کر تو کھانا جو ہے نا، یہ بھوک بھی اللہ کے حکم سے ہی ختم ہوتی ہے۔ تو آج ایک بات یہ لے لیں کہ وہ یہی ہے کہ جو بھی کائنات کے اندر چل رہا ہے کہ یہ اللہ کے امر سے ہی چل رہا ہے، جو آج سے پہلے ہوا، جو ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ کریں گے بھی کوشش اس کی؟ سمجھ بھی آئی ہے؟ تو کھانا اور بھوک لگی ہوئی ہو تو اللہ کے حکم سے ہی ختم ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہو تو اللہ کے حکم سے ہی، اور اس میں میں نے یہ آپ کے سامنے 2 واقعات بھی جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ رکھ دیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، والدین کی فرما برداری، اور جو روزہ رکھ رہے ہیں آپ ان کا سحری اور افطاری کے لحاظ سے خود بھی رکھیں، اور اوروں کو بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں، تو کریں گے بھی کوشش؟ ٹھیک ہے بھی ٹیچر بھیج دیں۔